غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا 5واں روز، لڑائی میں شدت آنے لگی۔ 3 لاکھ ریزرو افواج غزہ کی سرحد پر بھجوا دی گئی۔ حماس کی القسام بریگیڈ کے سربراہ کے گھر پر حملہ، محمد الزیف کے والد، بھائی، بھتیجا اور پوتی شہید۔ کئی علاقے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اسرائیل کا غزہ پر زمینی کارروائی کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 950 سے زائد فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ کے 2,60,000 سے زائد شہری بے گھر ہوئے۔ غزہ میں 1200 اسرائیلی ہلاک، 3000 زخمی، مرنے والوں میں 14 امریکی بھی شامل۔ فلسطینیوں پر بمباری کے لیے امریکی اسلحے سے بھرا طیارہ اسرائیل پہنچ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کل اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ امریکہ نے حماس کو خون کا پیاسا قرار دے دیا۔ قوم سے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل پر حملے سراسر شیطانی عمل ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید صحافیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ غزہ میں شہید فلسطینی صحافیوں کی تعداد 8 ہو گئی، کئی زخمی۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹھیکیدار 80 گز کے پلاٹ کے آدھے حصے پر عمارت تعمیر کر رہا تھا کہ پوری عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ رسکا کی نور مسجد کے باہر نمازیوں پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، تیسرا زخمی، اسپتال منتقل۔ ملزمان کہاں سے آئے، کہاں چلے گئے، پولیس اب تک پتہ لگانے میں ناکام۔ ملک بھر میں پاسپورٹ کے اجرا کا نیا بحران کھڑا ہو گیا۔ لیمینیشن پیپر ختم، پاسپورٹ کی چھپائی کا کام بھی بند۔ 1 ہفتے میں پاسپورٹ کا بیک لاک 5 لاکھ تک پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق لیمینیشن پیپر کا آرڈر دیا جا چکا، پاکستان پہنچنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے بھی قانون ہوں گے؟ عدالتی فیصلوں کی پابندی اور ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی دلائل جاری۔ آئین میں واضح ہے کہ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد قانون میں مقرر ہوگی۔ آرٹیکل 191 میں کہیں نہیں لکھا کہ قانون بنے گا اور اس کے تحت رولز بنیں گے۔ چیف جسٹس کے تحت قائم عدالت میں جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ عمومی حالات میں صوبے وفاق سے متعلقہ امور پر قانون سازی نہیں کر سکتے۔ متعلقہ معاملہ اگر صوبے کے عوام کے حقوق اور ہائی کورٹ کا ہو تو کیا ہوگا؟ وفاقی نگراں کابینہ نے ڈیپٹی چیئرمین نیب کی تقرری کی منظوری دے دی۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کی تقرری کی بھی منظوری۔ پی سی سی اور نجکاری کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توثیق۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 9 اکتوبر کے ٹرائل کورٹ حکم کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا۔ کہا کہ کیس کی نقول وصول نہیں کی۔ جیل سماعت کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی ٹرائل کورٹ نے انتظار نہیں کیا۔ پنجاب میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں پر 2000 روپے جرمانہ کرنے کا حکم۔ گھر میں گاڑیاں دھونے اور گرین بیلٹس پر پارکنگ کا جرمانہ 5000 روپے ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کی روک تھام کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ایل ڈی اے کے نئے پروجیکٹ عدالتی اجازت سے مشروع۔ مشن ورلڈ کپ، پاکستانی ٹیم حیدرآباد دکن سے احمد آباد روانہ۔ ٹیم کل اور جمعے کو نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ ہفتے کو بھارت سے کھیلے گا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کل بھارت روانہ ہوں گے۔ کہا کہ ٹیم پاکستان بے خوف ہو کر کھیلے جیسے پورے ایونٹ میں کھیل رہی ہے۔ پہلے ورلڈ کپ میں ہی سینچری، محمد رضوان عبداللہ شفیق کی سری لنکا کے خلاف شاندار سینچریز پر شائقین کرکٹ خوش۔ سری لنکا کے خلاف پلیئر آف دی میچ قرار پانے والے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے اپنی اننگز فلسطینیوں کے نام کر دی۔ عبداللہ شفیق کہتے ہیں 2 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد دباؤ میں تھے لیکن فوکس جیت پر کیا اور کامیابی ملی۔ ورلڈ کپ میں بھارت اور افغانستان مد مقابل، افغانستان کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔